رات خاموش تھی، زمین سو رہی مگر آسمان جاگ رہا تھا۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، یہ وہ رات تھی جس کا انتظار خود فرشتے بھی صدیوں سے کر رہے تھے۔ نبوت کا 11واں سال، ماہ رجب کی 27ویں رات، اچانک آسمان کے دروازے کھل گئے، نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پر نازل ہوئے۔ ان کے ساتھ تھی ایک نورانی سواری، براق، جس کی رفتار نگاہ سے بھی تیز تھی۔ وہ سیدھا پہنچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ آرام فرما رہے تھے، مگر آج رب کائنات نے اپنے محبوب کو ایک ایسے سفر پر بلایا تھا جو تاریخ نہیں، تقدیر بدلنے والا تھا۔ اور پھر وہ عظیم سفر شروع ہوا، مکہ سے بیت المقدس تک۔ ہر قدم پر ایک راز، ہر مقام پر ایک نشانی، یہاں تک کہ تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ اعلان تھا کہ قیادت اب کس کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان، جہاں ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ہر آسمان پر ایک نبی، ہر ملاقات ایک پیغام۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے منتظر تھے، اور پھر سدرۃ المنتہا، جہاں فرشتوں کی بھی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آگے صرف آپ ہیں۔ وہ لمحہ جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب تھا، وہ مقام جہاں الفاظ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا 50 نمازوں کا تحفہ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشورے سے یہ کم ہو کر 5 رہ گئیں، مگر اجر 50 کا ہی رہا۔ یہ صرف عبادت نہیں، یہ معراج ہے، مومن کی اپنی معراج۔ واپسی پر کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، کچھ ایمان سے پھر گئے، مگر ایک شخص کھڑا رہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ سچ ہے۔ اور اسی دن انہیں ملا لقب صدیق۔ شب معراج ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کہ جب راستے بند ہوں تو اللہ راستے آسمانوں میں کھول دیتا ہے، کہ مشکل کے بعد بلندی آتی ہے، اور یہ کہ نماز صرف فرض نہیں، یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ کیا ہم اس ملاقات کے لیے تیار ہیں؟